ریڈیو پاکستان حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام، مجتہد، فقی، عظیم صوفی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر سنیے۔ راوی ساجدہ نعیم اور محمد فاروق اقبال، تحریر و تحقیق پروفیسر شاداب احمد صدیقی، پروڈیوسر ہیں محمد عارف۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔ قدرت کی کرشمہ سازی ہے کہ بعض اوقات بادشاہوں کی اولادیں مال و دولت اور اسباب ہونے کے باوجود جہالت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن جن کے پاس مال و دولت نہیں مگر وہ دستیاب رزق حلال کے ساتھ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی وجہ سے ان کی اولادیں دولت علم سے آراستہ ہو کر بادشاہی کرتی ہیں۔ مالک ارض و سما نے جب انسان کو منصب خلافت دے کر زمین پر اتارا تو اسے رہنمائی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات سے بھی نوازا۔ شروع سے لے کر آج تک یہ دین اسلام ہی ہے۔ اس کی تعلیمات کو روئے زمین پر پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ان سب کو یہی فریضہ سونپا کہ وہ اپنے خالق و مخلوق کے مابین عبودیت کا حقیقی رشتہ استوار کریں۔ انبیاء کے بعد چونکہ شریعت محمدی قیامت تک کے لیے تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فریضے کی ترویج کی۔ ان عظیم شخصیات میں سے ایک حجت الاسلام، مجتہد، فقیہ، صوفی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں ستارہ ہیں جس کی کرنیں 4 صدی ہجری کے وسط میں دنیا اسلام میں نمودار ہوئیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فکر انگیز نظریات کے سبب مسلم دنیا پر وہ گہرے نقوش چھوڑے جو آج بھی اسلامی فلسفہ، علم و حکمت، تصوف و روحانیت، معاشرتی اقدار اور اخلاقیات کی اصلاح کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے دور میں موجود علمی مکاتب کے نظریات کا بغور مطالعہ کیا اور ان کے نظریات اور اسلام کی جامعیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امام غزالی اپنے دور کے نابغہ روزگار اشخاص میں شمار ہوتے تھے۔ امام غزالی کے علم و فکری کارناموں پر نظر ڈالنے سے پہلے ان کے حالات زندگی پر بھی گہری نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اور ان کے تجدیدی کارناموں کا احاطہ بھی لازم ہے، کیونکہ آپ کی شخصیت اور افکار کے اثرات آج بھی اسلامی فکر میں اساسی حیثیت رکھتے ہیں جن سے معاشرتی اصلاح کا سبق لیا جا سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کے مشہور و معروف مفکر اور عالم تھے۔ آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو حامد، لقب حجت الاسلام، زین العابدین اور سلسلہ نسب محمد بن محمد بن احمد تھا۔ ایران میں خراسان کے اضلاع میں ایک ضلع کا نام طوس ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سن 450 ہجری بمطابق 1058 سن عیسوی میں طوس کے شہر تابران میں پیدا ہوئے۔ اب طوس اور مشہد ایک ہی شہر بن چکے ہیں۔ آپ حجت الاسلام، فقہا کے امام، زمانے کے مجتہد، عابدین و زاہدین میں شہرت یافتہ متکلم، صوفی، مصنف اور زمانے کے امام تھے۔ آپ کے والد کا نام بھی محمد تھا۔ آپ کے والد سود کاٹنے کا کام کرتے تھے۔ سود کاٹنے کے ذریعے جو رزق حلال نصیب ہوتا تھا اس سے اپنے بیٹوں کی پرورش کرتے تھے۔ ان کا رزق حلال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی صورت میں ایسا رنگ لایا کہ آپ کا بیٹا محمد امام غزالی علم و فن میں اس طرح عروج کو پہنچے کہ حجت الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی غزالی وجہ تسمیہ علامہ سمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الانصاب میں لکھا ہے کہ غزالہ طوس کے ایک گاؤں کا نام ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ وہیں کے رہنے والے تھے، اسی حوالے سے آپ غزالی کہلاتے ہیں۔ اس زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمانوں میں تعلیم اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ادنا سے ادنا پیشہ والے بھی تعلیم سے محروم نہیں رہے تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے۔ امام غزالی کے والد کا جب انتقال کا وقت آ گیا تو انہوں نے امام صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں پڑھنے لکھنے سے محروم رہ گیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں بیٹوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے۔ ان کے انتقال پر اس بزرگ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو تعلیم دلانی شروع کی، لیکن چند روز کے بعد تعلیم کا خرچہ برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رہی۔
امام صاحب کے والد جو رقم مصارف تعلیم کے لیے دے گئے تھے وہ ختم ہو گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے بزرگ دوست نے امام صاحب سے کہا کہ تمہارے والد کا سرمایہ ختم ہو چکا ہے اور میرے پاس کچھ مال و متاع نہیں، اسی لیے تم دونوں بھائی کسی مدرسے میں داخل ہو جاؤ۔ لہٰذا امام صاحب نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ امام صاحب نے فقہ کی ابتدائی کتابیں احمد بن محمد راز کافی سے پڑھیں، اس کے بعد جرجان کا قصد کیا اور امام ابو نصر اسماعیلی کی خدمت میں تحصیل شروع کی۔ اس زمانے میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ استاد جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے اور نہایت احتیاط سے محفوظ رکھتے تھے۔ ان یادداشتوں کا ایک مجموعہ امام غزالی نے تیار کیا تھا۔ چند روز کے بعد وطن واپس آئے، اتفاق سے راہ میں ڈاکہ پڑا اور امام صاحب کے پاس جو کچھ سامان تھا سب لٹ گیا۔ اس میں وہ یادداشتوں کا مجموعہ بھی تھا جو امام ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوائی تھی۔ امام صاحب کو اس کے لٹنے کا نہایت ہی صدمہ پہنچا۔ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے اسباب اور سامان میں سے صرف اس مجموعے کو مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی کے سننے اور یاد کرنے کے لیے یہ سفر کیا تھا۔ سردار ہنس پڑا اور کہا کہ تم نے خاک سیکھا، جبکہ تمہاری یہ حالت ہے کہ ایک کاغذ نہ رہا تو تم کورے رہ گئے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ کاغذات واپس دے دیے۔ امام غزالی پر ڈاکوؤں کے سردار کے طعنے کا بہت گہرا اثر ہوا، چنانچہ وطن واپس پہنچ کر وہ یادداشتیں زبانی یاد کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پورے 3 برس صرف کر دیے اور ان مسائل کے حافظ بن گئے۔ امام صاحب کی تحصیل علمی اب اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معمولی علماء ان کی تشفیع نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اس تکمیل علوم کے لیے وطن سے نکلنا چاہا۔ اس زمانے میں اسلامیہ علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے۔ امام صاحب نے نیشاپور کا قصد کیا اور امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس زمانے میں نامور علماء کے ہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکتے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو درس دیتا تھا اور استاد کے بتائے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کرتا تھا۔ یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو معید کہتے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ منصب حاصل ہوا تو آپ معید کہلائے۔ امام الحرمین امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کی وفات سن 1478 ہجری میں ہوئی۔ ابن خلقان نے لکھا ہے کہ امام غزالی نے امام الحرمین کی زندگی ہی میں شہرت عام حاصل کر لی تھی اور صاحب تصنیف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ امام الحرمین ان پر ناز کرتے تھے۔ تاہم جب تک امام الحرمین زندہ رہے ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ امام الحرمین ان کی تعریف میں فرماتے تھے کہ امام غزالی علم کا بحر ذخار ہے۔ امام الحرمین کے انتقال کے بعد نیشاپور سے نکلے اور اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس وقت امام صاحب کی عمر صرف 28 برس کی تھی۔ امام غزالی بڑے بڑے قابل علماء سے زیادہ ممتاز اور باکمال سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے قلیل مدت میں فقہ کا علم حاصل کیا، علم کلام و جدل میں مہارت حاصل کی اور آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر امام المناظرین بن گئے۔ آپ نے ابتدائی عمر سے ہی تصنیف و تالیف کا کام شروع کر دیا تھا۔ آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تصوف و اخلاق، منطق اور فلسفہ جیسے موضوعات پر کتابیں لکھی۔ امام صاحب کے زمانے میں ترکوں میں سے سلجوقی خاندان فرما روا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ امام غزالی کا مزاج ابتدا میں جاہ پسند تھا۔ امام الحرمین کی صحبت میں انہوں نے علماء کی قدر و منزلت کا جو سما دیکھا اس نے ان کی طبیعت میں ولولے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ان کے سامنے یہ واقعہ گزرا تھا کہ جب علامہ ابو اسحاق شیرازی عباسیوں کی طرف سے سفیر ہو کر بغداد سے نیشاپور کو چلے تو جس شہر میں ان کا گزر ہوتا تھا شہر کا شہر پیروی اور تعظیم کو نکلتا تھا اور تمام دکاندار اپنی اپنی دکان کا اسباب و سامان ان کے قدموں پر نثار کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ صراف روپے اور اشرفیاں لٹاتے جاتے تھے۔ الغرض جاہ و امید میں امام غزالی رحمۃ اللہ نے دستگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا۔ نظام الملک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم وطن یعنی توس کے گاؤں راسکان کا رہنے والا تھا۔ اس کے باپ دادا دہقان تھے۔ اس نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ فارغ التحصیل ہونے کے بعد دینوی کاموں میں مصروف ہوا، یہاں تک کہ حاکم بلخ کا منشی مقرر ہوا اور رفتہ رفتہ اس قدر ترقی کی کہ الپ ارسلان کا وزیر ہو گیا۔
الپ ارسلان نے 465 سنہ عیسوی میں وفات پائی۔ اس کے انتقال کے بعد الپ ارسلان کے بیٹوں نے سلطنت کے لیے معرکہ آرائیوں کے سامان کیے۔ لیکن نظام الملک کی حسن تدبیر سے ملک شاہ کو تاج و تخت نصیب ہوا اور وہیں سب بھائیوں میں ترجیح کا مستحق بھی تھا۔ ملک شاہ نے تخت نشین ہو کر سلطنت کے تمام کاروبار نظام الملک کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ملک شاہ نے 485 ہجری میں وفات پائی تو نظام الملک نے ایک طرف تو سلطنت کو وہ رونق اور وسعت دی کہ وہ خلفاء کے بعد بھی کبھی نہیں ہوئی تھی، دوسری طرف نظام الملک نے تعلیم و تدریس کو یہ ترقی دی کہ تمام ممالک اسلامیہ میں چپا چپا پر مکاتب اور مدارس قائم کیے۔ نظام الملک خود صاحب علم و فضل تھا اور اہل فضل و کمال کا بہت بڑا قدردان تھا۔ اس زمانے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شہرت دور دور تک پہنچ چکی تھی۔ نظام الملک نے نہایت تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ اس وقت فضیلت و کمال کے اظہار کا جو طریقہ تھا علمی مناظرات تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا۔ نظام الملک نے مناظرہ کی مجلسیں منعقد کی، متعدد جلسے ہوئے اور مختلف علمی مضامین پر بحثیں رہیں، لیکن ہر معرکے میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی غالب رہے۔ امام صاحب کی اس کامیابی نے ان کی شہرت کو چمکا دیا اور تمام اطراف دور دور تک ان کے چرچے پہنچ گئے۔ نظام الملک نے ان کو نظامیہ کے مسند درس کے لیے انتخاب کیا۔ امام صاحب کی عمر اس وقت 34 برس سے زیادہ نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی افسری کا اعزاز حاصل کرنا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ مدرسی کا منصب ایسا عظیم الشان رتبہ تھا کہ بڑے بڑے اہل کمال نے ان کی آرزو میں عمریں گزار دیں اور یہ حسرت دل کی دل میں ہی لے گئے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمادی الاول 484 ہجری میں بڑی عظمت و شان و شوکت کے ساتھ بغداد میں داخل ہوئے اور نظامیہ کی مسند درس کو زینت دی۔ تھوڑے ہی دنوں میں امام صاحب کے علم و فضل کا یہ اثر ہوا کہ ارکان سلطنت کے ہمسر بن گئے۔ ان کے جاہ و جلال نے وزراء اور عمرہ کو بھی متاثر کیا، یہاں تک کہ سلطنت کے اہم معاملات ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پا سکتے تھے۔ علوم ظاہری کی قدر میں آپ نے تقریباً 30 سال گزارے۔ آخرکار اس میدان میں انہیں قلبی سکون نہ ملا اور ان کی تشفیع نہ ہوئی تو 488 ہجری میں انہوں نے بغداد چھوڑ دیا اور تلاش حق میں نکل گئے اور مختلف ممالک کا دورہ کیا، جس میں دمشق، بیت المقدس کی زیارت سے فارغ ہو کر مقام خلیل گئے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، پھر حج کی نیت سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کا قصد کیا، مکے میں مدت تک قیام رہا، اسی سفر میں مصر و اسکندریہ بھی پہنچے اور اسکندریہ میں مدت تک قیام رہا۔ امام صاحب جب بغداد سے نکلے تو بے خودی کی حالت تھی، پرتکلف اور قیمتی لباس کے بجائے بدن پر کمبل تھا اور لذیذ غذاؤں کے بدلے ساگ پات پر گزارا تھا۔ دوران سفر ایک شخص نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی حالت دیکھی اور ان کو بیابان میں دیکھا۔ اس وقت ایک خرقہ بدن پر تھا اور ہاتھ میں مشکیزہ تھا۔ یہ شخص ان کو 400 شاگردوں کے حلقہ میں دیکھ چکا تھا۔ حیرت زدہ ہو کر پوچھا کہ کیا درس دینے سے یہ حالت بہتر ہے؟ امام صاحب نے حقارت کی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ سن 499 ہجری میں جب مقام خلیل میں پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر 3 باتوں کا عہد کیا۔ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا، دوسرا کسی بادشاہ کا عطیہ نہیں لوں گا، اور کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔ چنانچہ مرتے دم تک ان باتوں کے پابند رہے۔ اسی زمانے میں سلطان وقت کا حکم پہنچا کہ درس و افادہ کی خدمت قبول کیجیے۔ یہ حکم اس قدر تاکیدی تھا کہ اگر امام صاحب انکار کرتے تو ناراضی تک کی نوبت آ جاتی۔ امام صاحب نے غور کرنا شروع کر دیا اور صوفی احباب سے مشورہ کیا۔ سب نے گوشہ نشینی اور تنہائی چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ غرض ذوالقعدہ 599 ہجری میں امام صاحب نے نیشا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مسند درس کو زینت دی اور بدستور پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو گئے۔ امام صاحب نے جس سلطان کے حکم پر درس و تدریس شروع کی تھی وہ فخر الملک تھا، جو نظام الملک کا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور اس زمانے میں احمد سنجر سلجوقی فرزند ملک شاہ
وزیر اعظم تھا۔ وہ نہایت علم دوست اور پایہ شناس تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تقدس اور جامعیت کا شعرہ سن کر خود ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت اخلاص و عقیدت ظاہر کی۔ ان کے ساتھ نہایت عاجزی سے عرض کی کہ نظامیہ نشاپور کی تدریسی قبول فرمائیں۔ فخر الملک محرم 500 ہجری میں ایک باطنی سے شہید ہوا اور غالباً اسی کی وفات کے تھوڑے ہی دن بعد امام صاحب نے عہدہ تدریس سے کنارہ کشی کر کے طوس میں خانہ نشینی اختیار کی۔ گھر کے پاس ہی ایک مدرسہ اور خانقاہ کی بنیاد ڈالی جہاں مرتے دم تک ظاہر و باطنی علموں کی تلقین کرتے رہے۔ امام صاحب نے حدیث کا فن تحصیل میں نہیں سیکھا، اب اس کی تکمیل کا خیال آیا۔ حافظ بن ابی الحسن رواسی ایک مشہور محدث تھے، وہ اتفاقیہ طوس میں آ گئے۔ امام صاحب نے ان کو اپنے یہاں مہمان ٹھہرایا اور ان سے صحیح بخاری اور مسلم کی سند لی۔ حافظ ابن عاقر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے صحیح بخاری ابو اسماعیل حفصی سے پڑھی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علم مقام اور تصنیفی خدمات کا اندازہ تو اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ مطالعہ بھی کرتے تھے اور مدرسہ نظامیہ میں درس و تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ ان کی کتابوں کے صفحات کو اگر ان کے ایام حیات پر تقسیم کیا جائے تو ان کی زندگی کے ہر دن میں ان کی تحریر 8 صفحات پر مشتمل ثابت ہوتی ہے۔ حسن مناظرہ اور فصاحت کی وجہ سے آپ کو علمی مجالس میں منفرد مقام حاصل تھا۔ فلسفہ، علم الکلام وغیرہ جیسے علوم میں وہ ماہر تھے، مگر ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا جس کے نتیجے میں ان علوم میں ان کی دلچسپی نہ رہی۔ آپ نے ہر فرقے اور مذہب کا بہت گہرا مطالعہ کیا۔ حقیقت کی جستجو میں اولاً تو محسوسات و عقلیات سے آپ کا اعتماد اٹھ گیا۔ امام صاحب کے دل نے فلسفے کو مقصود تک پہنچانے والا ذریعہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ کا بالترتیب مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بعد از مطالعہ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ علم الکلام ان کا علاج نہیں۔ باقی دور کے اندر آفات دیکھیں اور ان سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ سب سے آخر میں تصوف کا مطالعہ کیا۔ تصوف کے موضوع پر آپ نے مستند اور بنیادی کتب کا گہرا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ تصوف صرف تعلیم کا نام نہیں بلکہ اس کا تعلق ذوق اور وجدان سے ہے۔ اخروی سعادت اور کامیابی کے حصول کے لیے تقوی لازم ہے اور نفسانی خواہشات کا ترک ضروری ہے۔ تصوف ہی وہ راستہ ہے کہ جس پر گامزن ہو کر مقصود تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے حب جاہ و حشمت سے جان چھڑانا شرط ہے۔ اپنے مجاہدات و ریاضت کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیہ کا گروہ ہی خالصتاً اللہ کی راہ میں گامزن ہے۔ امام صاحب کی جستجو کے طویل سفر سے ان کے روحانی مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ سالہ سال درس و تدریس میں مصروف رہنے والے ایک عظیم عالم کے فکری اور تحقیقی مطالعے کا محاصل یہ تھا کہ تصوفی اخروی کامیابی سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آج کسی کے علمی مقام کے بیان کے لیے اسے غزالی زماں کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ امام غزالی نے جو مجددانہ کام انجام دیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: فلسفہ اور باطنیت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کا مقابلہ اور اسلام کی طرف ان کی بنیادوں پر حملہ، زندگی و معاشرت کا اسلامی اور اخلاقی جائزہ اور ان کی تنقید و اصلاح۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 خصوصیات بڑی ممتاز ہیں۔ اول اخلاص، دوم ارادے کی بلندی، بلند ہمتی۔ ان کے اخلاص کا اعتراف موافق و مخالف سب کو ہے۔ اسی اخلاص نے ان سے اقلیم علم کی مسند شاہی ترک کروائی اور برسوں دشت و بیاباں کی خاک چھنوائی اور باوجود طلبی و اسرار کے بادشاہوں کے دربار اور اپنے وقت کے سب سے بڑے اعزاز سے روگرداں اور بے نیاز رکھا۔ علو ہمت ان کی زندگی کا تغرہ امتیاز ہے۔ عمل کے سلسلے میں اپنی ذہنی، علمی، اخلاقی اور روحانی ترقی و تکمیل کا انہوں نے کوئی کوتاہی اور غفلت نہیں کی۔ تصنیفات کے لحاظ سے امام غزالی کی حالت نہایت حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کل 54-55 برس کی عمر پائی۔ تقریباً 20 برس کی عمر سے تصنیفات کا مشغلہ شروع ہوا۔ درس و تدریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا اور کبھی کسی زمانے میں شاگردوں کی تعداد 150 سے کم نہیں رہی۔ ان کے علمی اور روحانی مقام کو سمجھنے کے لیے ان کی تصانیف میں سے متعدد جلدوں پر مشتمل احیاء علوم بہترین کتاب ہے، جس میں عبادات، طہارت، ارکان اسلام، آداب تلاوت قرآن، اذکار حلال و حرام کا بیان، اخوت و صحبت،
خلوت نشینی، آداب سفر اور نیکی کی دعوت اور بدی کی ممانعت کا بیان کیا۔ اخلاقی حسنہ کے زمرے میں توبہ، صبر و شکر، فقر و زہد، توحید و توکل، محبت و شوق، نیت و اخلاص، محاسبہ اور تفکر کے فوائد و ثمرات بیان کیے۔ وہ نہ صرف قلبی آفات و امراض کو جانتے تھے بلکہ ان روحانی بیماریوں کے ماہر طبیب بھی تھے۔ آپ کی بے شمار تصانیف ہیں، چند کے نام یہ ہیں: املائے اعلیٰ، مشکل الاحیاء، انجام العوام، جواہر القرآن، حجت الحق، کیمیائے سعادت، منحول، وسیط، بسیط، دجیز، خلاصۃ الرسائل، معیار العلم، محک النظر، میزان العمل، مقاصد الفلاسفہ، تحافت الفلاسفہ، معراج السالکین، نصیحت الملوک وغیرہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات کے ساتھ جو پرواہ یورپ نے کی، خود مسلمانوں نے نہیں کی۔ بلا شبہ مسلمانوں نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات محفوظ رکھیں۔ یہ قدردانی صرف ان تصنیفات کے ساتھ محدود رہی جو فقہ، اصول فقہ اور تصوف اور اخلاق کے متعلق تھیں۔ عقلیات میں جو ان کی معرکۃ الآراء تصنیفات ہیں اور جہاں آ کر امام صاحب کا اصلی جوہر کھلتا ہے، ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس قسم کی کتابوں کو ہمارے علماء ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلامی کتب خانوں میں ان کی تصنیفات کا بہت کم پتہ چلتا ہے۔ برخلاف اس کے یورپ نے انہی کتابوں کو بڑے اہتمام سے محفوظ رکھا جس میں امام صاحب نے فلسفہ اور شریعت کے اصول میں باہم مطابقت دی تھی، یا جن میں عقلیات کے مسائل کو اپنے خاص پیرائے میں ادا کیا تھا۔ امام صاحب نے یونانی فلسفہ کے مسائل نہایت ترتیب اور عمدگی کے ساتھ ایک کتاب میں لکھے تھے جس کا نام مقاصد الفلاسفہ رکھا تھا۔ اس کتاب کا اسلامی ممالک میں آج پتہ نہیں چلتا، لیکن اسپین کے شاہی کتب خانے میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ مسلمانوں نے تو اس کتاب کو نظر انداز کر دیا، لیکن یورپ میں عبرانی زبان میں ترجمہ فرانس کے کتب خانے میں آج بھی موجود ہے۔ امام غزالی کی اسی جامع شخصیت اور علمی کمالات کے سبب دنیائے علم پر ان کی فکر نے گہرے اثرات چھوڑے، اور علمی حلقوں میں ایسی ذہنی و فکری حریت پیدا ہوئی کہ پوری دنیا آج بھی اس سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ علم و عرفان کے اس درخشاں ستارے کا وصال 14 جمادی الثانی 505 ہجری بعمر 55 سال قمری 53 سال شمسی بمقام طوس طاہران میں وفات پائی اور وہیں مدفن ہوئے۔ ابن جوزی نے ان کے انتقال کا قصہ ان کے بھائی احمد غزالی کی روایت سے حسب ذیل لکھا ہے۔ پیر کے دن امام صاحب صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے، وضو کر کے نماز پڑھی، پھر کفن منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا، آقا کا حکم سر آنکھوں پر، یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو دم نہ تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرعی بے شمار ہیں جو آج کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ امام غزالی کا قول ہے کہ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں، تمام عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدے میں وہ ہے جو اخلاص والے ہیں، سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم بغیر عمل کے جنون و دیوانگی ہے، اور عمل بغیر علم کے کچھ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ علامہ اقبال فلسفہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ پر اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ باعث قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ابھی آپ نے خصوصی فیچر سنا، موضوع تھا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام، مجتہد، فقیہ اور عظیم صوفی۔ راوی تھے محمد فاروق اقبال اور ساجدہ نعیم، اور اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے محمد عارف۔ پیشکش ریڈیو پاکستان حیدرآباد۔